السلام علیکم جی ناظرین، میں شانواز لہری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے حبیب سے محبت کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو عام دعوت کی اعلان کر دیا تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح سے ستانے اور پریشان کرنے لگے۔ ان میں سے 5 لوگ ایسے تھے کہ جو بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ اور پریشان کرتے تھے۔ آج ہم ان 5 لوگوں کا ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے گستاخوں کو کس طرح عبرتناک موت سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انا کفیناک المستہزئین۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے، ان کی شرارتوں سے پریشان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کی کفالت کرنے کے لیے کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں سے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی کفالت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے نبی ایک دن خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے تو یہ 5 لوگ عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس اور ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ سب لوگ چوری اور سردار قسم کے لوگ تھے، مکے کے کافر۔ یہ آپ کو 5 کے 5 آدمی ایک گروپ بنا ہوا تھا، پارٹی بنی ہوئی تھی۔ جب بھی یہ دیکھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں یا طواف کر رہے ہیں، تو یہ 5 اکٹھے ہو کر آ جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کرتے، آپ پر آوازیں کستے اور استہزاء کرتے۔ اسی طرح ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو یہ 5 لوگ آ گئے اور آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، جس سے میرے پیارے نبی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص بن وائل کے پاؤں کی طرف، اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں بہت جلد ان کا شر دور کروں گا۔ چنانچہ یہ لوگ تھوڑے ہی عرصے میں ہلاک کر دیے گئے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ولید بن مغیرہ ایک تیر فروش کی دکان کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس کے تہبند میں ایک کیل لگ گیا، نوکدار کیل تھا۔ اس نے تکبر اور اکڑ کی وجہ سے سر نیچا نہ کیا کہ میں اپنا کیل نکال لوں اور چلتا رہا۔ وہ کیل نے آہستہ آہستہ اس کی پنڈلی پہ زخم ہو گیا کیل کی وجہ سے، اور اس زخم میں ورم بنا اور ورم بننے سے یہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اب دوسرے نمبر پہ تھا عاص بن وائل، اس کے پاؤں میں کانٹا چھبا اور وہ نظر نہیں آیا۔ بہت کوشش کی کہ کانٹے کو نکال دیا جائے، لیکن کانٹا اتنا گہرا یا اتنا باریک تھا کہ نظر نہیں آیا، اور اس کانٹے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں ورم بن گیا اور اسی ورم بننے کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اسود بن مطلب کی
آنکھوں میں اتنا شدید درد ہوا کہ اس کی ایک تو بنائی بند ہو گئی، اس کی آنکھیں اس کو نظر آنا بند ہو گیا، اور اتنا درد ہوتا تھا اس کی آنکھوں میں کہ وہ دیوار سے ٹکریں لگاتا تھا اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ تھا اسود بن عبد یغوث، اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جبرائیل نے، اس کا پیٹ پھول گیا اور اس کا رنگ اتنا سیاہ ہو گیا کہ اس کو گھر والوں نے بھی گھر سے باہر نکال دیا، اور وہ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے ہی مر گیا، اور یہ کہتے ہوئے مرا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قتل کیا ہے۔ پانچواں حارث بن قیس کے سر میں پھوڑے بنے اور بعد میں وہ پھٹ گئے اور پھوڑوں میں پیپ اور خون جو ہے بہنا شروع ہو گیا، اور اس کے ناک اور منہ رستے خون اور پیپ بہتا تھا، اور اتنا بدبودار پیپ اور خون تھا کہ اس کے قریب کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے یہ پانچوں لوگ تھوڑے ہی ٹائم میں جو اپنے نبی کے گستاخ تھے، جو آپ کے اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پانچوں کو موت سے ہلاک کر دیا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر اور نبی اللہ نے بھیجے انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے سب نبیوں کا احترام کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کسی نبی کو بھی، خواہ وہ یہودیوں کا نبی ہو، عیسائیوں کا نبی ہو، کوئی بھی ہو، ہم کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ آج بھی جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، ہمارے مذہب، ہمارے عقیدے، ہمارے دین کے مطابق اس کی سزا واجب القتل ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اپنی جان، اپنے مال، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، سب سے زیادہ محبت ہمارے اپنے نبی سے ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ولاگ میں۔ السلام علیکم۔